سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمۃ وبارک وسلم۔ اب صلح کلی مولوی قسم کے جو صلح کلی ہیں وہ لوگ یا کچھ کتابیں پڑھ کر کے کچھ آیتیں یا حدیثیں یاد کر لیتے ہیں اور معنی و مطلب نہیں سمجھتے ہیں، وہ لوگ آیت پیش کر کے حدیث شریف پیش کر کے کیسے دھوکہ دیتے ہیں اور کون کون سی آیت حدیث شریف وغیرہ پیش کر کے دھوکہ دیتے ہیں وہ سنیے۔ فرماتے ہیں انہی صلح کلی واعظین میں سے چند ملانے خصوصاً پرانے سیانے نیچریوں نے گانٹھ لیے ہیں۔ ان پھندیتوں کا پھانسا کہیں چھوٹتا ہے، جبے کا جال دستار کا پیچ بد بلا ہے، یہ امامے بھڑکا کر چغے پھڑکا کر مقدس ریشو سر ہلا کر کشادہ پیشانیوں پر سجدے کے گھٹے دکھا کر کچھ آیتیں حدیثیں سنا کر ان کے ساتھ مثنوی شریف کے اشعار گا کر ہمدردی انسانی محبت و وداد اتفاق و اتحاد کی ہانک کوکتے ہیں۔ یہ تینوں صورت حرام ہے، ہمدردی انسانی محبت و وداد اور اتفاق و اتحاد۔ لفظ خواہی نخواہی دلکش و دل آواز ہیں اور عوام کے بہکانے بہلانے کو بظاہر قرآن و حدیث کے دفاتر ان کی مدح سے لبریز۔ نمبر 1 ان المؤمنون اخوہ سناتے ہیں۔ کیا سناتے ہیں یہ کہ قرآن شریف میں آیا انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور کونوا عباد اللہ اخوانا پڑھاتے ہیں، یعنی حدیث پاک میں آیا کونوا عباد اللہ اخوانا، اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ۔ تو یہ پڑھاتے ہیں کہ تمام مومنین بحکم قرآن کریم آپس میں بھائی ہیں اور اللہ کے سب بندوں کو حدیث شریف نے باہم بھائی بھائی بن جانے کا حکم دیا ہے۔ نمبر 3 کبھی یوں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی اے ایمان والو سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور جدا جدا نہ ہو۔ اس طرح سے اور بھی حدیثیں اور آیتیں ہیں جو آگے بیان کی ہیں۔ اب نمبر وار پہلے ان سب کا جواب سن لیجئے، پھر وہ بتائیں گے اور پھر اس کا جواب۔ ابھی آپ نے جو سنا کہ یہ لوگ کیا لاتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، قرآن شریف میں ہے کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اسی طریقے سے حدیث شریف لاتے ہیں کونوا عباد اللہ اخوانا، اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ۔ تو اب فرماتے ہیں اقول وبحول اللہ وقوتہ احول وعلیہ ثم علی حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم اعتمد واعول۔ یہ سب وہی مزخرفات و خزعبیلات ہیں، یہ سب وہی گڑھی ہوئی باتیں اپنے من سے جو طائفہ ندویہ آج سے تقریباً 50 برس پہلے سنا چکا، اور جبھی حضرات علماء اہل سنت نائبین سرکار رسالت علیہ وعلی آلہ وعلیہم الصلاۃ والتحیہ کا مقدس گروہ اپنے رسائل مبارکہ و کتب متبرکہ میں ان کی دھجیاں اڑا چکا۔ یعنی جب ندوہ قائم ہوا تھا تو وہاں پر بھی سب ایک ہو جاؤ، سنی وہابی دیوبندی شیعہ رافضی سب کو ایک کرنے کی بات کی تھی، کلمہ پڑھنے والے سب ایک ہو جاؤ، اور تب جا کر کے اس کو ندوہ بنایا تھا۔ وہاں والے بھی اس وقت بھی یہ آج سے تقریباً یہ کتاب جو لکھی گئی ہے تقریباً سرکار مظہر کی وصال کو ہی 64-65 سال ہو گئے، ہے نا، اس سے پہلے کی یہ کتاب ہے۔ اس وقت فرما رہے ہیں کہ 50 برس پہلے، یعنی اب ملا کر کے کل ندوہ جب قائم ہوا تھا 100 برس پہلے اعلیٰ سرکار کے زمانے میں، تو فرماتے ہیں کہ اس وقت ہی ندوہ بنانے والے مولوی یہ سب لے کر کے آئے تھے۔ اب بیچ میں اس وقت علماء نے رد کر دیا تھا، بیچ میں گیپ ہو گیا، لوگوں نے کتابیں الماریوں میں رکھ دیں، چھپنا بند ہو گئیں، اب اس کا جواب لوگوں کے ذہن سے نکل گیا تو پھر وہی دوہرا کر کے لے کر کے آئے۔ تو فرماتے ہیں امتداد زمانہ کے باعث آج ان تصنیفات مقدسہ کی عام اشاعت نہ رہنے کے سبب ان صلح کلیوں کو پھر انہی تلبیسات کاذبہ کے پیش کرنے کا موقع مل گیا۔ ہم انہیں
انہی کتب رد ندوہ سے، جو رد ندوہ میں کتابیں لکھی گئی انہی کتابوں سے ان اباطیل صلح کلیہ کا رد و ابطال اپنے برادران اہل سنت کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ کیا رد کیا گیا تھا اس وقت جب یہ مولوی لے کر کے آئے تھے ندوہ بنانے والے صلح کلی، تو وہ لے کے آئے، پھر اب یہ لے کے آئے تو کیا جواب دیا تھا؟ تو فرماتے ہیں نمبر 1 کیا آیت کریمہ پیش کرتے ہیں، انما المؤمنون اخوہ، یعنی مسلمان بھائی ہیں۔ ہاں، انما المؤمنون اخوہ کا ترجمہ یہ ہے کہ مسلمان بھائی ہیں۔ صلح کلیوں نے اپنے مدعائے باطل پر یہ آیت کریمہ تو پیش کر دی، مگر سنی مسلمانوں کو یہ نہ بتایا کہ محاورات قرآنیہ میں مومنین سے کیا مراد ہے۔ مومن بھائی ہے نا، اب یہ لاتے کہاں پر؟ وہابی، دیوبندی، شیعہ، رافضی، ہر ایک کو ایک کرنے کی جہاں بات آتی وہاں لاتے ہیں، یعنی ان کی نظر میں سب مومن ہیں معاذ اللہ رب العالمین۔ تو مومن کو بھائی ہونے کو کہا تو مومن تو بھائی ہیں ہی، اب یہ بھی تو بتاؤ کہ مومن ہے کون؟ ادھوری بات ہوئی نا، مومن بھائی ہیں یہ تو بات ہوگا، مگر یہ تو بتایا جائے کہ مومن ہے کون؟ کیا وہابی مومن ہے؟ کیا دیوبندی مومن ہے؟ تو ان کو ایک کرنے کے ٹائم یہ آیت کریمہ پڑھنا دھوکہ نہیں تو کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں ہاں یہ آیت کریمہ تو پیش کر دی، مگر سنی مسلمانوں کو یہ نہ بتایا کہ محاورات قرآنیہ میں مومنین سے کیا مراد ہے۔ بات یہ ہے کہ حضرات خلفائے ثلاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانے تک، حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ خلفائے ثلاثہ کے زمانے تک اسلام کی کامل ترقی، دنیا کی وسیع آبادی میں اپنی برکتیں پھیلا کی۔ اس وقت تک تنزیل قرآن پر قتال ہوتا، معاملہ اسلام و کفر پر انفصال ہوتا، مومنین اہل حق اور کفار اہل باطل تھے، یعنی اس زمانے میں مسلمان کہلانے والوں میں فرقے نہیں بنے تھے۔ مومن ہے تو حق پر ہے، کافر ہے تو کھلے ہوئے ہیں، ہے نا، اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ مومن ہے، مسلمان ہیں۔ اب اس زمانے میں فرقے نہیں بنے تھے، تو وہاں پر فصل کرنے کے لیے اتنا کافی تھا کہ یہ مسلمان یہ کافر۔ اب مسلمان کہلانے والوں میں الگ الگ فرقے نہیں پیدا ہوئے تھے کہ اب اس میں اور تفصیل کی جاتی، مسلمان کہہ دینا ہی کافی تھا۔ تو اب فرماتے ہیں جب مومنین کہتے اہل حق ہی اس کے مصداق ہوتے، اس وقت جب مومنین کہتے تھے تو اہل حق ہی اس کے مصداق ہوتے۔ اسی محاورے پر قرآن اترا، حدیثیں آئیں، تو جس قدر آیات مبارکہ و احادیث کریمہ میں مومنین و مسلمین کو آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ بھائی رہنے کا حکم دیا گیا ہے، ان سب کا یہی مفاد ہے کہ تمام اہل حق آپس میں متحد و متفق رہیں۔ کیا مطلب ہوا پورے کا؟ کہ جو اہل حق ہیں، حق پرست ہیں، وہ ایک رہیں۔ اس میں وہابی کہاں سے آ گیا؟ دیوبندی کہاں سے آ گیا؟ تو وہاں اس وقت جب قرآن نازل ہوا تھا یہ تو تھے نہیں مومن، کافر، تو مومنین ایک ہو جائے تو مطلب جتنے حق والے ہیں ایک ہو جائے۔ تو اس زمانے میں بھی انہی کو کہا جا رہا ہے، یہ قرآن کی آیت انہی لوگوں کے لیے ہے جو مومن یعنی حق پرست ہیں۔ تو فرماتے ہیں کوئی باطل راہ اختیار نہ کریں۔ اس وقت تک کان اس ناگوار صدا سے آشنا ہی نہ تھی، یعنی یہ سب باتیں سامنے آئی نہیں تھی کہ یہ فرقہ بنا، مسلمان کے نام پر یہ فرقہ بنا، کہ مدعیان ایمان بھی معتدی و ضال اور اہل حق و اہل باطل کی طرف منقسم ہوں گے، یعنی ایمان کا دعویٰ کرنے والے بھی ایسے ہوں گے کہ اس میں بھی فرق کیا جائے گا۔ دعویٰ کرنے والوں میں اس زمانے میں جتنے دعوے دار تھے مسلمان تھے، سب حق پرست تھے، مگر یہ وقت نہیں آیا تھا کہ ایمان کا دعویٰ بھی کرے اور پھر اس میں فرق بھی کیا جائے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے کے ساتھ ایمان والا ہے بھی کہ نہیں۔ تو فرماتے ہیں مگر امیر المومنین خاتم الخلفاء علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الاسنا کی نسبت ارشاد ہو چکا تھا۔ سرکار نے پہلے ہی فرما دیا تھا سرکار مولا علی سے کہ تم جس طرح تنزیل قرآن پر قتال کرو گے، یوں ہی تعویل قرآن پر مدعیان ایمان بالقرآن کو قتل و پامال کرو گے۔ ان متفرق فرقوں کے نام بھی سنا دیے، پتے بھی بتا دیے، یہ حدیث شریف وغیرہ اس میں پوری تفصیل موجود ہے۔ چنانچہ حسب وعدہ صادقہ وہ دن سامنے آیا، سرکار نے پہلے ہی فرما دیا تھا سرکار مولا علی سے، مفہوم بتا رہا ہوں،
کہ اے علی تمہارے ماننے والوں میں تمہاری محبت کا دعویٰ کرنے والے کچھ حد سے آگے بڑھ جائیں گے، انہیں رافضی کہا جائے گا۔ پہلے ہی فرما دیا تھا، خارجیوں کے بارے میں بچنے کا حکم پہلے ہی فرما دیا تھا۔ تو یہ نام اور پتے پہلے ہی سرکار نے بتا دیے تھے، یعنی سرکار جانتے تھے یہ فرقے صدیق اکبر کے زمانے میں نہیں آئیں گے، فاروق اعظم کے زمانے میں نہیں آئیں گے، عثمان غنی کے زمانے میں نہیں، مولا علی کے زمانے میں آئیں گے۔ تو مولا علی سے فرما دیا تھا، تو ان کے زمانے میں وہ فرقہ آیا۔ آخر خلافت خاتم الخلفاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، آخر خلافت خاتم الخلفاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ظہور بد مذہبہ نے منہ دکھایا، خارجی نکلے، رافضی نکلے، رافضیوں سے متعدد فرقے اچھلے۔ یہ سب کلمہ خواں تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، مدعی ایمان تھے، ہمارے کلمے کا دم بھرتے، ہمارے قبلے کو سجدہ کرتے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ ان میں سے بہتوں کو کافر بھی نہ جانتے، گمراہ بددین و خاسر مانتے، مگر بئی ہما نہ ہمدردی سمجھی، نہ اتفاق و اتحاد کی ترنگ سوجھی، نہ انما المؤمنون اخوا کا ان کو مصداق جانا، نہ کونوا عباد اللہ اخوانا کا یہ محل مانا، بلکہ انہوں نے اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے ان کے قتل و قتال و عذاب و نکال پر اجماع فرمایا۔ بہت سے وہ فرقے بھی تھے کہ مولا علی نے ان کو کافر نہیں کہا تھا، گمراہ کہا تھا، بد مذہب کہا تھا، خاسر کہا تھا، مگر پھر بھی ہمدردی نہیں دکھائی۔ یہاں تو کافر ہیں یہ، وہاں کفر کا حکم بھی نہیں لگایا تھا، پھر بھی ہمدردی نہیں، بھائی ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ نہیں کہا تھا، اتفاق کر لو، اتحاد کر لو نہیں کہا تھا۔ اور یہاں تو ان وہابیوں دیوبندیوں پر کافر ہونے کا فتویٰ ہے، بلکہ ان کے عقائد جان کر کے جو کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر ہو جائے گا، تو یہ فتویٰ ہے۔ تو وہاں پر جب ایک نہیں کیا مولا علی نے، تو یہاں ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو انہوں نے تو نہیں کہا انما المؤمنون اخوہ، ایک ہو جاؤ، کونوا عباد اللہ اخوانا، ایک ہو جاؤ، نہیں فرمایا۔ تو فرماتے ہیں انہوں نے اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ان کے قتل و قتال و عذاب و نکال پر اجماع فرمایا، دست و زبان، سنان و لسان و بیان و بنان سے ان کا فتنہ مٹایا۔ اور کیوں نہ ہوتا کہ پہلے ہی حضور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہی احکام فرما دیے تھے، سب راستے بتا دیے تھے۔ ان کے بعد جو آتش فتنہ بد مذہبہ زیادہ بھڑکتی گئی، ان کے رد میں ائمہ دین و اولیاء معتمدین و علماء مجتہدین کی کوشش چمکتی گئی، مجالس وعظ و محافل درس ان کے رد و تفضیح و طعن و تقبیح سے گونجتی رہیں، ہزاروں کتابیں ان کے توہین عقائد و تبیین مقاصد میں تالیف ہوئیں۔ جب سیف دست سنت میں ہوئی، جعد بن درہم کی طرح بد مذہب کلمہ گو ذبح ہوتے رہے۔ جب زمانے نے دوسری طرف کروٹ بدلی، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اہل حق حمایت مذہب حق میں اہل باطل کے ہاتھوں قید ہوئے، تازیانے سہے مگر کبھی بھائی چارہ نہ بھایا، اتحاد و اتفاق کا گیت نہ گایا۔ سلفاً خلفاً ہر قرن و طبقہ میں صحابہ و تابعین و تبع تابعین و ائمہ دین رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین سے لے کر حضرت مولانا بحر العلوم ملک العلماء عبد العلی لکھنوی و شاہ عبد العزیز صاحب دہلوی، اور ان کے بعد مولانا رشید الدین خان صاحب دہلوی، مولانا شاہ احمد سعید صاحب نقشبندی مجددی دہلوی، مولانا فضل رسول صاحب بدایونی، مولانا مولوی فضل حق صاحب خیر آبادی، غرض 1311 تک علماء کا یہی طریقہ رہا۔ ہمیشہ علماء اہل سنت نے بد مذہبی و بد مذہباں کے رد و تفضیح کو اہم مقاصد سمجھا۔ ہر زمانے کے علماء کی کتاب اٹھا کے دیکھیے، جس زمانے کے جو عالم کی آپ کتاب اٹھائیں گے، اس زمانے کا جو بھی فتنہ تھا انہوں نے ضروری سمجھا کہ اس کا رد کیا جائے۔ تو ہر زمانے کے ہر سنی علماء کی آپ کتاب پڑھیں گے تو اس زمانے کے اٹھنے والے فتنے کا رد فرمایا ہے۔ تو یہ اہم سمجھا ہر زمانے کے علماء نے۔ فرماتے ہیں ہر زمانے کا یہی طریقہ رہا علماء کا، ہمیشہ علماء اہل سنت نے بد مذہبی و بد مذہباں کے رد و تفضیح کو اہم مقاصد سمجھا۔ اور واقعی اگر یہ مقدس گروہ ایسا نہ کرتا تو آج آزادی پسندوں کی طرح ہر شخص بجائے خود فرعون بے سامان ہو جاتا۔ اگر علماء نے رد نہ کیا، کتنے فتنے اٹھے، کتنے فرقے ہو کر کے ختم ہو گئے، بہت سے کو نام بھی نہیں جانتے ہوں گے، معتزلی فرقہ،
جبریہ فرقہ، قدریہ فرقہ، مرجیہ فرقہ، اور اس کے علاوہ نہ جانے اور بھی کتنے فرقے پیدا ہوئے۔ اس زمانے میں کوئی ہے؟ ختم ہو گئی۔ کس وجہ سے ختم ہوئے؟ اس زمانے کے علماء نے ان کا رد کیا۔ اگر رد نہ کیا ہوتا ویسے ہی پڑھتے جاتے، گمراہیت پھیلتی جاتی۔ تو یہ فرماتے ہیں ہاں انہی مقبول کوششوں کی وجہ سے تو ان کی دواتوں کی روشنائی خون شہیداں پر غالب آئی۔ یہ جو کوششیں رہی علماء حق نے ہر دور میں کتابیں لکھ کر کے مذہبوں کا رد کیا ہے، یہی تو وجہ ہے کہ ان کی قلم کی روشنائی شہیدوں کے خون پر غالب آئے گی قیامت کے دن۔ انہی مقدس سعیوں نے تو ہمیں صراط مستقیم دکھائی۔ 1312 ہجری میں طائفہ ندویہ نے اپنا سر نکالا اور ان آیات مبارکہ و احادیث کریمہ کو تحریف معنوی کر کے بد مذہبوں، لا مذہبوں، بد دینوں، بے دینوں کے ساتھ دوستی و مواخات و اتحاد و موالات پر ڈھالا۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ تبارک و تعالی۔ ہمارے سنی مسلمان بھائی اتنا ہی سمجھ لیں اور ان صلح کلیوں کے فریب و مکر کو پرکھیں کہ ان کا یہ مدعائے باطل اگر معاذ اللہ صحیح ہو تو وہ سینکڑوں آیات کو مبارکہ اور ہزاروں ہزار قاہر احادیث و نصوص صریحہ ائمہ قدیم و حدیث کہ بد مذہبوں سے اتحاد حرام، اختلاط گناہ، جو ان سے دوستی رکھے خود بد مذہب و گمراہ، انہیں سلام نہ کرو، کلام نہ کرو، ان کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ، پانی نہ پیو، پاس نہ بیٹھو، ارتباط نہ کرو، وہ بیمار ہوں تو عیادت کو نہ جاؤ، مریں تو ان کے جنازے کی نماز نہ پڑھو، ان سے دور بھاگو کہ کہیں تم خود گمراہ نہ ہو، وغیرہ وغیرہ ارشادات کثیرہ جلیلہ سب کے سب عیاذاً باللہ تعالی غلط و باطل ٹھہرے ہیں۔ اگر یہ مان لی جائے ان کی بات کہ کلمہ پڑھنے والے ایک ہو جاؤ، قرآن میں انما المؤمنون اخوہ، حدیث میں کونوا عباد اللہ اخوانا، تو پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہوگا جس میں کہا گیا ان سے دور بھاگو؟ اس قرآن کا کیا مطلب ہوا جس میں فرمایا گیا ان کے ساتھ اٹھو نہیں بیٹھو نہیں؟ پھر وہ حدیث کا کیا مطلب ہوا کہ ان کے جنازے پر نہ جاؤ، نماز نہ پڑھو ان کے ساتھ؟ ان سب حدیث کا کیا مطلب؟ یہ سب حدیثیں اور یہ آیتیں معاذ اللہ غلط ہو جائیں گی نہیں ہو جائیں گی؟ ولا یقول به مسلم ولا من یقول به مسلم والعیاذ باللہ تعالی۔ نمبر 2، حدیث شریف کونوا عباد اللہ اخوانا کا مطلب بھی اسی تقریر سے واضح ہو گیا کہ تمام اہل سنت اتحاد و اتفاق کے ساتھ آپس میں بھائی بھائی رہیں، بلا وجہ باہم نزاع و نا اتفاقی سے بچیں، ہر قسم کی بد مذہبی و گمراہی سے جو سبب نزاع ہے کامل پرہیز رکھیں۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا انما المؤمنون اخوہ کا مطلب کہ مومن جو ہے، سنی جو ہے، ایمان والے حق پرست جو ہیں، وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور کونوا عباد اللہ اخوانا کا بھی مطلب یہی ہے کہ اے اللہ کے بندو ایک ہو جاؤ، یعنی ایمان والو تم ایک رہو، آپس میں بھائی بھائی رہو، آپس میں بلا وجہ نہ جھگڑو، دنیاوی معاملات کو لے کر کے اختلاف نہ پیدا کرو، آپس کے معاملات کو ختم کر کے دینی بھائی ہو، ایک بن کر کے رہو۔ یہ ہے قرآن کی آیت کا مطلب اور یہ ہے حدیث پاک کا مطلب۔ مگر صلح کلی اس کو دوسری طرف لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسوں کے مکر سے، ایسوں کے فریب سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم۔